میں آج کی پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے ہمارے بہت ہی سینئر دوست ساتھی راشد حسین ربانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً ان کے بغیر کراچی میں خاص طور پہ، ویسے تو پورے سندھ میں ان کا بہت کام ہے، لیکن کراچی میں ان کے بغیر کوئی اس قسم کے بڑے ایونٹس کرنا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر بہت کوئی کمی ہے، اور یہ شاید ساری زندگی ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ میں اکثر ان کو عذرائے مذاق ایک بات کہتا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں انہیں کہتا تھا کہ آپ اپنی کلوننگ کرا لیں، کیونکہ آپ جیسا آدمی دوبارہ آئے گا کوئی نہیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بہت اچھے ہوں گے، لیکن راشد ربانی کا نیک بدل کوئی نہیں۔ جتنی محبت، جتنی شفقت ان کے اندر تھی، ہم جتنے بھی اچھے ہو جائیں ہم اس سطح پہ پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور چیئرمین صاحب نے جہاں یہ جلسہ ہم سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں مناتے ہیں، وہیں 18 اکتوبر کے جلسے کو راشد ربانی صاحب کے نام بھی منسوخ کیا ہے۔ تو کل جب ہم کراچی میں پی ڈی ایم کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جناح باغ میں اکٹھے ہوں گے، سانحہ کارساز کے شہداء کو یاد کریں گے، تو وہاں ہم راشد حسین ربانی صاحب کو بھی اس جلسے کے حوالے سے یاد کریں گے۔ میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کی ساری قیادت کو، خاص طور پر پی ایم ایل این کی قیادت کو، جن کی میزبانی میں کل گجرانوالہ میں ایک بہت شاندار اور کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جتنا بڑا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا تھا، کل آنے والے کل میں کراچی میں آپ اس سے بہت زیادہ بڑا جلسہ دیکھیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ کراچی کا جلسہ کراچی کی تاریخ کے بڑے ترین جلسوں میں سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کل سے گواہ ہوں گے۔ اور آج ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ جس طرح ایک سلسلہ ہے کہ مختلف ساتھی ہمیں شامل ہو رہے ہیں ہمارے کارواں میں۔ آج ایک اور سابق رکن قومی اسمبلی جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا، اور منوہر لال صاحب، جو ان کے مائنورٹی ونگ کے انچارج بھی رہے ہیں، مرکزی انچارج تھے، سربراہ تھے اس کے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو شمولیتوں کا ہے، یہ 18 کے بعد اب کنٹینیو رکھیں گے، اور اس میں آپ کو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس تیزی سے ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی سے رجوع کر رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں، ہم انہیں اپروچ کر رہے ہیں، تو ہماری درخواست پر پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ عرصے میں نہ صرف یہ کہ کراچی شہر میں بلکہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی، اور خاص طور پہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں اگلے کچھ عرصے میں، اس میں پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی میں آپ کو بہت بہتر نظر آئے گی۔ اور ہم جو خواہش کر رہے ہیں کہ اگلا میئر کراچی کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، ہم اپنے نئے دوستوں کی مدد سے، اپنے پرانے ساتھیوں کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ میں باتیں کچھ آپ سے کر لوں گا، ناصر شاہ صاحب بھی کریں گے، وقار مہدی صاحب بھی کریں گے۔ میں ایک بار پھر ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں منوہر لال صاحب کا۔ تھوڑا سا ماسک نیچے کریں تاکہ چہرہ لوگ آپ کا دیکھ لیں، اس کے بعد ماسک اوپر کر لیجیے گا۔ میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا کہ کوئی بات کریں۔ منوہر لال صاحب پہلے بات۔ مہربانی سی، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے بہت کہ ایک لمبا عرصہ اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد آج اپنے گھر میں آیا ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سعید غنی صاحب کا، اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھی پاکستان پیپلز سے تعلق رکھنے والے منسٹر ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اپنے گھر میں جو اسپیس دیا ہے، جو جگہ دی ہے، اور ہم کوشش کریں گے جو یہ ہم اپنے گھر سے دور رہے ہیں، ایبروڈ گئے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، جو ہم سیکھ کے آئے ہیں اپنے گھر میں واپس، تو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے گھر کو بہتر سے بہتر کی طرف جانب ہم گامزن ہوں،
اور اسی پلیٹ فارم سے اپنے پاکستان کے ان غریب اور مظلوم عوام کے لیے جو ایک فلسفہ ہمیں شہید بابا ذوالفقار بھٹو صاحب اور بی بی بینک بھٹو صاحبہ، جن کو ہم چاروں صوبوں کی زنجیر کہتے تھی، سندھ کی نیاڑی ہماری، جو انہوں نے مشن دیا ہوا ہے، اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں جو آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، معاشی مسئلہ ہے اور نوکریاں جتنے مسئلے ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی دوبارہ اپنے حکومت آئی تو جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو غریب اور متوسط طبقے کے لیے جو ہماری سوچ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور وہ چیزیں روزگار وغیرہ پیدا کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے۔ میں آخر میں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دوبارہ کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں آنے کے لیے ایک اسپیس دیا، ایک دعوت دی۔ بڑی مہربانی۔ ناصر شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان کے آنے سے بہت زیادہ تقویت ہوگی۔ یہ ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں اور جو ایم ایل اے بھی رہے ہیں، اور ان کی جو محنت ہے، جو ان کی جد و جہد ہے، وہ سب کے سامنے ہے، اور ہماری پارٹی میں یہ بہت اچھی شمولیت ہے، اور تمام پارٹی جو ہے چیئرمین کے اس پہ، اور سب لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پھر اسی جگہ پہ جہاں 2 روز قبل آپ لوگوں سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق ایم پی حاجی راشد صاحب یہاں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ آج پھر میں نے جیسے اس دن آپ سے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو انشاءاللہ ہر دوسرے تیسرے دن سرپرائز دے گی، تو آج متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن قومی اسمبلی جناب منوہر لال صاحب نے آج پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے ان کو آج پارٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں واپس آئے ہیں، تو ہم اپنے گھر آنے پر ہم یہ اب ہمارے مہمان نہیں، ہماری پارٹی کے میزبان ہو گئے، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت جس تیزی کے ساتھ کراچی شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کا اندازہ آپ نے 4 اکتوبر کی ریلی میں بھی لگایا تھا، اور انشاءاللہ جس طرح سے پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے، منوہر لال صاحب بھی اس میں انشاءاللہ ان کی شمولیت سے مزید ہمیں حوصلہ بھی ملے گا، تقویت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کل 18 اکتوبر ہے، سانحہ کارساز جو 2007 18 اکتوبر کو ہوا تھا، اس کی 14 کی یاد میں ہم جلسہ کرتے ہیں، اور کل ایک بہت بڑا انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عام کل ہونے جا رہا ہے، جس سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہ خطاب کریں گے۔ اس کے انتظامات بڑے خصوصی سے مکمل تقریباً کر لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ لیڈران جو ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی آج شام تک یہاں کراچی پہنچ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل کراچی شہر انشاءاللہ پی ڈی ایم کی قیادت کو ویلکم کرے گا، اور جو کل تحریک کا آغاز گجرانوالے سے ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ مزید کراچی کا جلسہ 4 چاند لگائے گا۔ میں اس سلسلے میں اینتھنی نوید جو ہمارے ایم پی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منوہر لال سے رابطہ رکھا اور ان کو اس بات پہ راغب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں۔ میں وقار مہدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کل پنجاب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لالا موسیٰ سے چلے اور جب وہ گجرانوالہ پہنچے، اس پورے سفر میں جس طرح والہانہ انداز میں جگہ جگہ ان کا استقبال کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے مخالفین کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی ہے۔ چیئرمین صاحب کے ایک مختصر دورے نے، ایک چھوٹی سی ریلی نے، جو آپ کے میڈیا کے لوگ خود بتا رہے تھے جو کنورٹ ہوئی، وہ کم از کم 10-12 کلومیٹر طویل ان کی ریلی تھی، اور اس گراؤنڈ میں جہاں یہ جلسہ ہو رہا تھا، آپ کا میڈیا بتا رہا تھا کہ اس گراؤنڈ کے باہر گراؤنڈ سے زیادہ مجمع تھا۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی اپنی وہ مقبولیت دوبارہ حاصل کر رہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی وہاں پر رہا ہے. یہاں جو ہم بوکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت میں ان کی صفوں میں کہ ان کے تمام وفاقی وزراء بشمول وزیر اعظم کے جس حالت کا شکار ہیں ایک جلسے کے ہونے سے پہلے اور ایک جلسے کے بعد، اور ابھی تو یہ سلسلہ چل نکلا ہے. ابھی آج کا جو جلسہ ہوگا تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان تمام وزراء کا وزیر اعظم کا حال کیا ہوگا. کل رات وہ پتہ نہیں، مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے ایک تصویر بھیجی، فواد چودھری صاحب نے کہا جی ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. دیکھ کے کرکٹ میچ رہے تھے لیکن سارے چینلز پہ تبصرہ جلسے پہ کر رہے تھے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ دیکھ رہے ہیں میچ اور ٹی وی آپ کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ جلسے میں بات کرو تو اب ساری باتیں اس پہ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو ایسے بھی کر رہے تھے جو کسی اور ہی موڈ میں تھے، میں نے آواز ان کی سنی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چونکہ اتنا بڑا دھچکا ان کو لگا تھا تو شاید تھوڑا سا اس دھچکے سے نکلنے کے لیے بھی ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنا ماحول چینج کریں. لیکن یہ ان کو میں بتا دوں کہ پی ٹی ایم کا یہ سلسلہ، جلسوں کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اور مجھے تو جو بات کہی گئی ہمارے کل مختلف پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی جانب سے کہ ان کو دسمبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ان کی حکومت کو، ان کی حالت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں نومبر بھی ان کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اتنے کمزور ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ان کو کچھ نہیں سوجھ رہا کہ ان کی جان کیسے چھوٹے گی پی ٹی ایم کے اس پوری عوامی تحریک سے اور عوامی ریلے سے. اور سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو خاصیت ہوتی ہے کسی بھی جلسے کی، جلوس کی، کسی احتجاج کی، وہ عوام کی انوالومنٹ اور ان کا جذبہ ہوتا ہے. کل اگر آپ نے غور کیا ہو تو تمام کے تمام جلوس، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آیا، چاہے وہ مریم نواز کی قیادت میں آیا ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں آیا ہو، چاہے وہ جلسہ گاہ میں موجود لوگ ہوں، ان کا جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا، وہ دیدنی تھا. اور ہر آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے وہ حقیقتاً جو ہے اس حکومت کو گرانے کے لیے ہی نکلا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی وفاقی حکومت جو نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، انہوں نے جو بربادی اس ملک کے معیشت کی ہے، جس کی بنا پر جو ایک کمر توڑ مہنگائی ہوئی ہے، جس سے کوئی شخص بھی بچا ہوا نہیں، ہر شخص متاثر ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ آج بھی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ آٹا سستا لے لیتے ہوں گے، کہاں سے چینی ان کو سستی ملتی ہوگی، کہاں سے پیٹرول ڈیزل وہ سستا لیتے ہوں گے، کہاں سے وہ دوائیاں سستی لیتے ہوں گے، کہاں سے ان کو ڈالر کم قیمت میں ملتا ہوگا، کہاں سے اپنے آپ کو مہنگائی سے بچاتے ہوں گے. اگر یہ اس ملک کے کہیں کونے کھانچے میں کوئی نیا پاکستان بستا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں تاکہ اس ملک کے قریب جا کے وہاں بھی اپنا گزارا کر لیں. تو یہ جو ایک عجیب مخلوق ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو مہنگائی کا اثر نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاشی بحران ہے اس کو ان کو اثر نہیں ہے، تو یہ کس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ جو مافیا کی حکومت ہے، جو مافیا کے لیے حکومت ہے، جو مافیاؤں کو بچانے کے لیے حکومت ہے، اس حکومت کو اب اس ملک کے کروڑوں لوگ مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مار ہے، اور جس جذبے سے، جس جوش سے، جس ولولے سے پاکستانی قوم باہر نکلی ہوئی ہے، سڑکوں پر ہے، اس حکومت پر لان تان ہو رہی ہے، مجھے اس حکومت کو جاتے ہوئے بہت کم عرصہ نظر آ رہا ہے کہ فوراً چلے جائیں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. سعید بھائی، کل جو نواز شریف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے بیان دیا، کیا اس بیانیے پہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ کھڑی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک جلسہ ہوتا ہے اور اس میں اگر 10-50 مقررین ہیں، نہ ہم کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ تمہیں کیا بات کرنی ہے، نہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کہی ہیں وہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم عوامی حکومت، اصل جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت سے لے کے آج تک یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ملک میں عوام کی حاکمیت بحال ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں کیا کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آتے ہیں جس سے اس ملک میں انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے. یہاں لوگوں کو زبردستی ہروایا جاتا ہے، یا ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا جاتا ہے، یا ہاری ہوئی پارٹیوں کو حکومتوں میں لایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو یہ بات تو آپ بھی کہتے ہیں
کون ہے جو یہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو کہنے کا انداز مختلف ہے، لیکن یہ کہ حکومتوں میں مداخلت تو ہوتی رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے احتسابی کرنا ہے تو علیم آبادی کا بھی کرو، جہانگیر ترین کا بھی کرو، علیم خان کا بھی کرو، جہانگیر خان کا جو بینیفیشری عمران خان ہے اس کا بھی کرو، اس کی بینیفیشری پوری پی ٹی آئی ہے اس کا بھی کرو۔ اگر آپ اس قسم کا تاثر دیں گے، اگر فریال ٹالپور پہ الزام لگے تو جیل جائے، علیمہ پہ الزام لگے تو جان چھوٹ جائے، شرجیل میمن پہ الزام لگے، آغا سراج دورانی پہ الزام لگے، خورشید شاہ پہ الزام لگے، آصف زرداری پہ الزام لگے تو یہ جیل جائیں، باقی علیم خان پہ لگے، باقی ان کے اور ٹولے پہ لگے، ٹبر پہ لگے تو اسے کوئی نہ پوچھے۔ خود کمیشن بنایا کہ جی چینی کی تحقیقات کرو، تحقیقات کے نتیجے میں عمران خان پہ الزام آیا ہے، تحقیقات کے نتیجے میں بوزدار پہ الزام آیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، جہانگیر ترین پہ آیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہ جو ایک سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، جو بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس پر تو تمام جماعتوں کا اتفاق ہے۔ اور اگر عدالتوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو کون سمجھتا ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو رہی تو اس سے بڑا غافل آدمی اس ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چینلز کو انسٹرکشنز نہیں جاتی ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اخبارات پر پابندیاں نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں، لیکن ہر ذی شعور آدمی یہ جانتا ہے، محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں میڈیا کا بھی گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہاں عدلیہ کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں، یہاں سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہر شخص کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کوئی ایگری کر سکتا ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے، یہ سب کو اختیار ہے، لیکن بہرحال موقف میں سمجھتا ہوں کہ تمام قیادت نے کل جلسے میں بیان کر دیا ہے۔ ایک منٹ وہ اس کو کافی جی عمران خان کا بیان آج اخباروں میں آیا ہے کہ کل انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو این آر او دے دوں تاکہ جان چھوڑ دیں، تو آپ کو مل جائے تو جان چھوڑ دیں۔ دیکھیں انہوں نے، اگر وہ این آر او یہ ہوتا ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں، جو ان کا مقصد ہے کہ آپ کسی چیز میں پھنس رہے ہوں تو آپ کی جان چھوڑ دی جائے، اگر یہ این آر او ہے۔ اس ملک میں عمران خان، علیمہ خان اور ان کے بہت سارے وزراء، یہ سب بینیفیشریز ہیں ایمنسٹی اسکیمز کے۔ کسی نے مشرف کی ایمنسٹی لی ہے، کسی نے عمران خان کی ایمنسٹی لی ہے، کسی نے کسی اور کی ایمنسٹی لی ہے۔ یہ سب خود چور ہیں۔ میں نے کہا نا یہ مافیاز کی حکومت ہے، میں ایک لفظ کہتا ہوں یہ بین الاقوامی جگادری ہیں، جو اپنی جماعت کے لیے چندہ لے کر اس میں کرپشن کریں۔ اور پیپلز پارٹی میں تو الزام ہوتا ہے نا کہ حکومت میں آتی ہے تو کرپشن کر لی، نون پہ الزام ہے کہ حکومت میں آتے ہیں تو کرپشن کر لی۔ یہ تو اتنی کرپٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اپنی جماعت کے اندرونی انتخابات میں کرپشن کیے انہوں نے، وہاں پیسہ استعمال کیا انہوں نے۔ اور میں نے نہیں کہا، عمران خان نے خود ایک ٹریبیونل بنایا جسٹس وجی الدین احمد کی قیادت میں، سربراہی میں، معتبر آدمی ہے، معزز آدمی ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت کے کون کون سے آدمی نے اپنی انٹرنل پارٹی الیکشنز میں کرپشن کی ہے، پیسہ استعمال کیا، دھاندلی کی ہے۔ جو جماعت کور سے کرپٹ ہو، مطلب یہ تو کور کرپٹ ہے نا، جماعت بائی اٹ سیلف کرپٹ ہے، تو یہ حکومت میں آ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے بن جائیں گے؟ یہ حکومت میں اگر گندم کم ہوا ہے تو کہاں گیا؟ دیکھیں جتنی پاکستان کو گندم کی ضرورت ہے اتنی گندم تو پیدا ہوئی تھی، بحران کیسے پیدا ہو گیا؟ 66 لاکھ ٹن گندم غائب ہونے کی بات میں نے تو نہیں کی ہے، فخر امام صاحب نے کی ہے نا، کہاں گئی ہے بتائیں نا۔ یہ کہتے ہیں اسمگل ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے اسمگل؟ یہ کہتا ہے ذخیرہ اندوزی، کون کر رہا ہے ذخیرہ اندوزی؟ چینی میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے، عجیب نالائق لوگ ہیں۔ چینی پاکستان میں تھی تو باہر بھیج دی سستے میں، سبسڈی دے کے باہر بھجوا دی، پھر کہہ رہے ہیں واپس باہر سے لے کے آؤ، مہنگی چینی باہر سے پھر منگا رہے ہیں۔ یہ غلطیاں نہیں ہیں، یہ کرپشن کے طریقے ہیں۔ اس کی کبھی اگر تحقیقات ہوگی تو گندم کے پیچھے بھی آپ کو یہ ملیں گے، آٹے کے پیچھے، چینی کے پیچھے آپ کو یہ ملیں گے، ڈالر کے پیچھے آپ کو یہ ملیں گے۔ کے الیکٹرک کی جو تحقیقات ہوئی اس کے پیچھے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ڈی جی ایف آئی ہمارے بڑے سخت مخالف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ یہ کے الیکٹرک کے خلاف آپ نے خامخواہ اتنی تحقیقات کر دی، ان کے اوپر زیادتی کر دی، ظلم کر دیا ان کے اوپر آپ نے۔ یہ بات میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ بھئی عارف نقوی عمران خان کا فائنینسر،
اور پھر اس کے بعد اسی کے نامنی کو انہوں نے اپنا لگا دیا ہے پاور کے اوپر کوئی ایڈوائزر انہی کے آدمی کو. تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں چیزیں اگر کبھی تحقیقات ہوئی تو ان میں سے کسی کی جان نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں جو پکڑ میں آتا ہے نا اس سے استعفیٰ لیتے ہیں، ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایک اس کی سالگرہ ہے پہلے ہیپی برتھ ڈے. عمران خان صاحب اور اس کے وزراء تو سارے الزامات آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. چینی کا بحران آپ نے پیدا کیا، آٹا گندم خرید آپ نے نہیں کری، اور شاید ڈالر بھی آپ لوگوں نے اوپر نیچے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ان کو بیچاروں کو کام کرنے نہیں دے رہے آپ. دیکھیں ہم پہ اگر یہ الزام لگا دیں نا وہ کہ ہم نے ان کو اتنا بے نقاب کیا ہے کہ یہ مت ان کی ماری گئی ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہر الزام پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل جو ہم نے پروکیورمنٹ کی گندم کی وہ 12 لاکھ ٹن ہے، 12.5 لاکھ ٹن کے قریب انہوں نے پروکیور کی. 66 لاکھ ٹن گندم جو غائب ہوئی وہ تو خود ان کا وزیر کہہ رہا ہے. ہمارے پاس تو 12 لاکھ ہے نا. ہم نے تو صوبہ جب پروکیورمنٹ کرتا ہے تو اپنے صوبے کے لیے کرتا ہے، اپنے صوبے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. اب یہ منصوبہ بندی تو ہم نے کرنی ہے نا کہ ہمارے صوبے میں کس وقت آ کر ہمیں یہ ریلیزز کرنی ہے. ہم وفاقی حکومت کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے. عجیب بات ہے کہ صوبہ سندھ نے اپنے صوبے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 12 لاکھ ٹن گندم لی ہے، اس کو اگر ہم ریلیز نہیں کرتے ہیں تو گلگت میں بھی، بلوچستان میں بھی، کے پی میں بھی، پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں جو گندم کا بحران ہے وہ اس 12 لاکھ ٹن کی وجہ سے. مطلب یہ کوئی عجیب قسم کی بیتوکی باتیں کرتے ہیں. چینی میں کہہ رہا ہوں نا کمیشن کی رپورٹ ہے نا بھائی، نکالیں کس کا نام ہے اس کے اندر، کیا وجوہات ہیں. پچھلے سال فیڈ ملز کو گندم کس نے دی، کس ریٹ پہ دی، ہم نے دی تھی کیا؟ ای سی سی ان کی ہے، فیصلے ان کے تھے، ساری چیزیں ان کی. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی تحقیقات ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو عمران نیازی نظر آئے گا. جی جتے صاحب ایک منٹ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ تاثر کہاں سے لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ بات کہی ہو کہ ہم استعفے نہیں دیں گے تو پھر آپ کا سوال ٹھیک ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے جو میں نے سنا مختلف چینلز پر جو آپ کے اینکر اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سندھ کا یہ خیال ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے اس لیے کہ ہماری حکومت ہے. یہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں، حکومت میں بھی ان کے پاس عہدہ ہے. میں کراچی کا صدر ہوں، میرے پاس بھی حکومت میں عہدہ ہے. ناصر شاہ صاحب کراچی اپنا سندھ میں حکومت میں ہیں، سندھ کے اندر ان کا عہدہ ہے. ہم تینوں لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کسی میٹنگ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو ہمیں نہیں دینے چاہیے استعفے. ہم نے کسی میٹنگ میں اپنی قیادت کو یہ نہیں کہا کہ استعفوں کے آپشن پر آپ غور نہ کریں. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ تکلیف وزیروں کو ہوگی نا اگر استعفے دینے پڑے. اگر فیصلہ ہوا، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ریزائن کرنا ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے ہم استعفیٰ دینے میں، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. وزارت سے بھی، اسمبلی کی رکنیت سے بھی 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. تو یہ فیصلہ کرنا پی ڈی ایم کی قیادت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کب کیا کرنا ہے. لیکن جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ آج کہے تو ساری چیزیں آج ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ بہت سینئر رہے کہ جب بھی کوئی احتجاجی تحریک چلتی ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور پھر جب مراحل چلتے چلتے وہ پیک پر آتی ہے تو پھر میجر ڈیسیشن لیا جاتا ہے. جو حکومت ایک جلسے سے لڑ کھڑا گئی ہو، پہلے جلسے سے بلکہ اس سے پہلے لڑ کھڑا گئی ہو، میں تو کہتا ہوں شاید تو نوبت ہی نہیں آئے گی کہ استعفے دینے پڑے. ہم سے پہلے ان کے استعفے آ جائیں گے شاید. ایک منٹ جی چلو شاہ صاحب کورونا وائرس کے حوالے سے وفاق کی حکومت بڑی تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ کورونا کل زیادہ اور پھیلنے کا خدشات ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو سلیکٹڈ 18 ہے یہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس سے ملک کو بچانا ہے سلیکٹڈ 18 سے.
عوام کو بچانا ہے، یہ جو حالات ہیں ان سے بچانا ہے. تو اس کے لیے کرونا بھی ایک ضرور ایک چیز ہے، لیکن یہ سلیکٹڈ 19 اس سے زیادہ خطرناک ہے کووڈ 19 سے. لیکن ہر جگہ پہ ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے بھی اور سب نے یہی کہا ہے کہ سب لوگ ماسک کا استعمال بھی کریں اور دیگر جو سینیٹائزر اور پھر اسپیس ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. تو آپ بے فکر رہیں. ملک کو اگر بچانا ہے، عوام کو بچانا ہے، تو اس سلیکٹڈ 18 سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ان کے وزراء صاحبان یا ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ بالکل سفید جھوٹ بول رہے ہیں. مختلف ٹی وی پہ آ کر کہا جاتا ہے کہ جی کل کے جلسے میں 15,000 لوگ تھے، کوئی کہہ رہا تھا 20,000 لوگ تھے. بلکہ آپ نے تو پورا جلسے کور کیے، ریلیاں کور کی. کل صرف جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریلی تھی لالا موسا سے نکلی، اس میں ہی یہ جو اندازہ بتا رہے 15-20 ہزار لوگوں کا، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ تو ان کی ریلی میں تھے. پھر مریم صاحبہ کی ریلی، مولانا صاحب کی ریلی، دیگر زحمہ جو آئے ان کی ریلی، اور پھر آپ نے خود دیکھا کہ کتنا جوش و خروش تھا. جتنے لوگ جلسہ گاہ میں تھے اس سے کہیں زیادہ جو لوگ تھے وہ باہر تھے. اور پھر جب جیسے سعید بھائی نے اور وقار بھائی نے آپ سے بتایا کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ تاریخی جلسہ ہوگا اور پورے کراچی میں آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے اور لاکھوں کا مجمع ہوگا. جو پی ڈی ایم کو یہاں پہ جو جتنے بھی لوگ ہمارے رہنما آ رہے ہیں ان سب کو ویلکم کریں گے. اچھا یہ بتا دیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں صرف. دیکھیں ہم نے کل جلسے کے جو تیاریاں کی ہیں اس میں لاکھوں ماسک ہم نے ارینج کیے ہیں اور ہم ہر شخص کو جو جلسہ گاہ میں داخل ہوگا اس کو ماسک فراہم کریں گے. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بھی لائیں گے، لیکن نہیں ہوگا تب ہم ان کو دیں گے. ہم نے کل کے جلسے کے پنڈال میں ڈس انفیکشن کے لیے اسپرے کا بھی بندوبست کیا ہے جو مستقل جلسہ گاہ میں مختلف مواقع پر ہوتا رہے گا. اس میں ہم نے درخواست کی ہے لوکل گورنمنٹ سے ہی کہ وہ اس کا ہمیں مدد میں فراہم کریں، کیونکہ ان کے پاس اسپرے مشینز ہوتی ہیں تو ہم وہ بھی استعمال کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کرسیاں بھی اتنے فاصلے پہ نہیں لگائیں جتنی اور سیاسی جماعتیں لگاتی ہیں. ماشاءاللہ بہت 10-10 فٹ کا فاصلہ دے کے اتنی نہیں ہے، لیکن ہم نے کووڈ کے حوالے سے جتنا ایک مناسب ڈسٹینس ہونا چاہیے اتنے فاصلے پر ہم نے چیئرز لگائی ہیں. ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو انتظامات ہم کر سکتے ہیں ہم نے کیے ہیں. لیکن یہ اعتراض ایک ایسی حکومت کی جانب سے آنا جو کووڈ کو مانتی نہیں تھی، جو ٹرانسپورٹ، فیکٹریز اور دیگر کاروبار کے بند کرنے کے صریحاً خلاف تھی، آج جب اس ملک میں ہر چیز ہو رہی ہے، ہر کاروبار کھلا ہے، تمام سرگرمیاں جاری ہیں کچھ SOPs کے ساتھ، تو اس حکومت کا اس پہ اعتراض کرنا میری سمجھ سے باہر ہے. اگر حکومت کو بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں تو پہلے وہ یہ طے کر لے کہ دوبارہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کیا. اچھا یہ بتا دیں صحیح بھائی، جی. تاثر یہ عام ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ MRD اور ARD کی طرح تحریک ہے اور حکومت کو گرائے گی، پھر نئی حکومت آئے گی، پھر وہی سازشیں شروع ہوں گی. لیکن اس وقت جو عوام دلدل کے مسائل میں دھسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے حوالے سے PDM کوئی پروگرام سامنے نہیں لا رہی ہے. نہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی کہ نئے عمرانی معاہدہ کیا جائے گا CRD کی طرح، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. تو کیا صرف اور صرف یہ اسی طرح عوام کے ساتھ چلتی رہے گی یہ موومنٹ اور پھر حکومت گرے گی، پھر نئی حکومت بنے گی، یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں ایک تو بات سمجھنی چاہیے کہ جب مختلف خیالات اور نظریات والی جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں تو اگر کوئی یہ انتظار کرے کہ جی پہلے تو ایک نظریے پہ آ جائیں، آپس میں ضم ہو جائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تمام جماعتیں جن میں آپس میں سیاسی نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں وہ کسی منیمم کامن ایجنڈے پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئی ہیں منیمم کامن ایجنڈا اور ایک مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس نالائق نائل حکومت سے چھٹکارا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے 2 برس میں جو تباہی پھیری ہے، جتنا قرضہ انہوں نے 2 برسوں میں لے لیا نون لیگ کی حکومت نے 5 برسوں میں بھی نہیں لیا تھا، پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی کم لیا تھا. جتنا سرکولر ڈیٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے تو تقریباً 2.4 خرب روپے کا اس پر سرکولر ڈیٹ ہے. اور دنیا بھر میں ہمارے دور میں تو بین الاقوامی ریسیشن تھا، چلے مہنگائی اگر ہوئی تو ہم نے اس پر کنٹرول کیا. اس وقت مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا بین الاقوامی ریسیشن تھا کووڈ سے پہلے؟ انہوں نے تو کووڈ سے پہلے جلوس نکال دیا تھا.
آپ کی پاکستان بننے سے آج تک کبھی جو آپ کا جو گراف ہے، جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے، وہ نیگیٹو میں اتنی نہیں ہوئی. ان نالائکوں کی وجہ سے پہلی دفعہ نیگیٹو ہوئی، اور اگلے 5-6 برسوں میں وہ سیدھی ہوتی ہوئی نظر میں نہیں آتی. تو جہاں حالت معیشت کی یہ ہو جائے اور سیاسی جماعتیں پھر اگر آپس میں اس میں لگ جائیں کہ آپ نے یہ کیا ہم نے وہ کیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کے ایشوز کو چھوڑ دیں، اس ملک کی معیشت کی جو بربادی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. اور معیشت جب آپ کی کمزور ہوتی ہے تو آپ کا پورا ملک کمزور ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، محب وطن سیاسی جماعت، عوام دو سیاسی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی. اس لیے تمام جماعتوں نے اپنے اختلافات کے باوجود عوامی مسائل کو مد نظر رکھ کر اس حکومت کے خلاف ایک الائنس بنایا ہے. لیکن آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ اس الائنس کا مقصد صرف اس حکومت کو گرانا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جب کوئی نیا نظام آئے تو اس کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے، جو انتخابات کے اندر دھاندلیاں ہیں، جو اداروں کے اوپر ایک اجارہ داری ہے، جو پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک منٹ. پابندی تو اگر بیانات پہ لگنی ہے تو سب سے زیادہ فٹ کیس عمران خان کا ہے. جو باتیں خان صاحب کرتے رہے ہیں، نہ میں یہاں دوہرا سکتا ہوں، نہ آپ کا چینل وہ چلا سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیانات پر پابندیاں پارٹیوں پر، افراد پر لگنی ہیں تو پھر بیانات سب کے چلا دیں، جو اس دائرے میں آتا ہے وہ چل جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے کچھ کہا ہو تو اس کو تو کچھ نہ کہے، کوئی اور کہے تو کچھ کہتے ہیں. ہر شخص کا حق ہے عدالت میں جائے، مطالبہ کرے. لیکن شیخ رشید ماشاءاللہ مطلب اس کا کیا جواب ہم دیں گے؟ ایک منٹ، ایک سیکنڈ. ایک تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پر کوئی دباؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے، ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، پی ایم ایل این نے اپنے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ بات کرو یا نہ کرو، نہ کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ تم یہ بات کرو یا نہ کرو. ہر شخص کی اپنی مرضی، جو جس طرح بیان اپنا بیان کرنا چاہتا ہے وہ کرے. ڈکشنری میں جو مطلب ہے نا، جو میننگ ہے چور ڈاکو کی، ان کی نظر میں وہ ہے جو عوام کی بات کرے وہ چور ہے، جو ان کی کرپشن کی بات کرے وہ ڈاکو ہے، جو عوام کے مسائل کو اٹھائے وہ کرپٹ آدمی ہے، جو اس حکومت کو نالائق بولے، نااہل بولے، سلیکٹڈ بولے، اس کو یہ کہتے ہیں انارو چاہیے. تو آپ ان کو الٹا کر لیں. جو بھی مقصد ہے نا، اس وقت حقیقتاً اگر اس ملک میں کرپشن کا کوئی سب سے بڑا منبع ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے، دیکھیں وزیر اعظم بننے سے پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے. وہی کہتے تھے، میں نے تو نہیں کہا. اگر مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو پھر آج کا وزیر اعظم بھی چور ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب کل کوئی تھا وہ چور تھا لیکن آج کا فرشتہ ہے. یا تو انہوں نے ڈالر کم کر دیا ہو، مہنگائی کم کر دی ہو، چیزیں سستی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پیمانہ عمران خان نے خود بنایا ہے کہ وزیر اعظم چور ہے. تو جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جتنا ڈالر بڑا ہے، اتنا وزیر اعظم بڑا چور ہے. یار آپ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. آگے گلے تو سنو گا. اگر جلسے میں آنے کے لیے مطلب کوئی انہوں نے طے کر لیا کہ جلسے میں جائے گا پاکستان کا شہری نہیں ہے، مطلب میرے بھائی تو پھر یہ جو اب وہ نہ کھلوائے نا، آپ کے اینکرز خود ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے جلسوں میں جاتے تھے وہ کون تھے، جلسے کون کامیاب کراتا تھا، کہاں سے ان کی کوریج جو ہے وہ فیڈ آپ کو بھیجی جاتی تھی. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہو رہا. یہ توہین کر رہے ہیں ان پاکستانی شہریوں کی جو ان کی نالائکی کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، ان کی نااہلی کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف
عوام کے مسائل کے لیے ان کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ توہین کر رہے ہیں ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتنے ڈسکنیکٹ ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ. یہاں سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، 25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے تھے. KPK کے اندر لوگ متاثر ہوئے، ساؤتھ پنجاب میں لوگ متاثر ہوئے، بلوچستان میں متاثر ہوئے. ہمارے اس بے حس وزیر اعظم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ہیلی کاپٹر میں چکر لگا کے دے کے آ جاتا کہ لوگوں کا حال کیا ہے. تو جو اتنے ڈسکنیکٹڈ ہوں عوام کے ساتھ، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں. کم از کم انہوں نے یہ تو مان لیا نا کہ لوگ آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہاں تیرا ایک سوال ہے. منوہر لال صاحب سے سوال ہے میرا. سوال یہ ہے کہ سر آپ نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر سے دور چلا گیا تھا، ابراڈ کچھ سیکھنے گیا تھا. تو سر جس ابراڈ آپ کچھ سیکھنے گئے تھے وہاں کیا سکھایا جاتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے. تو کیا کل کے جلسے میں وہاں سے جو سیکھا کچھ اپلائی کرنے کا مجھے؟ یہ ویسے اس سیکشن میں نہیں تھے جدھر سے وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تھینک یو.